وعلیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے رضیہ سلطان کے بارے میں، جو کہ پہلی مسلمان حکمران تھیں۔ رضیہ سلطان 1205 میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے 1236 سے 1240 تک ملک پر حکومت کی۔ رضیہ سلطان پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا۔ دہلی کے رئیسوں نے رضیہ کو دہلی کے سلطان کے طور پر کبھی بھی پسند نہیں کیا اور اس کے خلاف مسلسل سازشیں کی۔ رضیہ سلطان پہلی مسلمان خاتون تھیں جو دہلی کے تخت پر بیٹھیں۔ وہ اپنے والد شمس الدین التمش کی جانشین ہوئیں اور 1236 میں دہلی کی سلطنت میں تبدیل ہو گئیں۔ رضیہ سلطان بہت عقل مند، بہت بہترین، منتظم، بہادر اور اپنے والد کی طرح جنگجو تھیں۔ کہا جاتا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ ان کی حکومت صرف 3 سال کی تھی، اس کے کارنامے تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ دہلی میں رضیہ سلطان کا مقبرہ ان مقامات میں سے ایک ہے جو اس بہادر خاتون کی یاد تازہ کرتا ہے۔ وہ مرد کی طرح لباس پہن کر کھلے دربار میں بیٹھتی تھیں۔ وہ ایک مؤثر حکمران تھیں اور بادشاہ کی خصوصیات بھی رکھتی تھیں۔ بچپن میں اور بالغ ہونے سے پہلے رضیہ کا مالکن کی صنف کی خواتین سے بہت کم رابطہ تھا، اس لیے اس نے مسلم معاشرے میں خواتین کا معیاری طرز عمل نہیں سیکھا تھا۔ در حقیقت سلطان بننے سے پہلے ہی وہ والد کی حکمرانی کے انتظام کی طرف متوجہ تھیں۔ سلطان کے طور پر رضیہ نے مرد کی چادر اور تاج پہنا تھا اور رواج کے خلاف وہ بعد میں اپنی مسلح افواج کی سربراہ کے طور پر لڑائی میں ہاتھی پر سوار ہونے پر اپنے چہرے کا مظاہرہ کرتی۔ التمش جو کہ ان کے والد تھے 1210 میں پیدا ہوئے اور 1236 میں انتقال کر گئے، ایک منتظم آدمی تھا جس نے اپنے شاگردوں کو انتظام کرنے کے لیے بنایا تھا۔ متعدد بچوں کے بعد اس کی پہلی چھوٹی بیٹی جو کہ رضیہ سلطانہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش کے استقبال کے لیے بہترین تہوار منایا گیا۔ اس نے اسے سکھانے کے لیے انفرادی طور پر جوش و خروش سے کام لیا اور جب وہ 13 سال کی ہو گئیں تو صرف اپنے والد کی پڑھائی کی وجہ سے رضیہ کو ایک ماہر تیر انداز اور گھوڑ سوار کے طور پر جانا جایا کرتا تھا اور وہ اکثر اپنے والد کے ساتھ ان کے فوجی کاموں میں بھی جایا کرتی تھی۔ ایک بار جب التمش کو گولیار کے حملے میں ملوث تھا تو اس نے دہلی کو رضیہ کے حوالے کر دیا اور ان کے داخلے پر وہ رضیہ کی کارکردگی سے اس قدر حیران ہوئے کہ رضیہ کو اپنا جانشین منتخب کر لیا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں التمش کے تاثرات یہ ہیں کہ میری یہ چھوٹی سی بچی کئی بیٹوں سے افضل ہے۔ والد کی وفات کے بعد التمش کے نوجوانوں میں سے ایک رکن المسلک کی تخت میں شامل تھا۔ اس نے تقریباً 7 ماہ تک دہلی کا انتظام سنبھالا۔ اسی طرح 1236 میں رضیہ سلطان نے دہلی کے باشندوں کی تعداد کی حمایت سے اپنے رشتہ داروں کو زیر کر لیا اور حکمران بن گئی۔ اس وقت جب سلطان رضیہ تخت نشین ہوئیں تو تمام چیزیں اپنی پرانی فرمائش پر واپس آ گئیں۔ اسی طرح ریاست کے وزیر نظام الملک جنیدی نے وفاداری دینے سے انکار کر دیا اور اس نے بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر سلطان رضیہ کے خلاف کافی دیر تک جنگ کا اعلان رکھا۔ اسی طرح بعد ازاں تابشی معزی جو عود کا قانون ساز سربراہ تھا، سلطان رضیہ کی مدد کے لیے دہلی کی طرف دوڑ پڑا۔ پھر بھی جب وہ گنگا پار کر رہا تھا تو شہر کے خلاف لڑنے والے کمانڈروں نے اس سے ملاقات کی اور اسے حراست میں لے لیا، جس سے وہ گر گیا۔ رضیہ سلطان کا کام ایک منافع بخش حکمران ہونے کے ناطے رضیہ سلطانہ نے اپنے دائرۂ کار میں جائز اور مکمل امن قائم رکھا، جس میں ہر فرد ان کی وضع کردہ اصول و ضابط کی پیروی کرتا ہے۔ اس نے تبادلے کو بڑھا کر گالی تعمیر، کنویں گھڑنے وغیرہ کے ذریعے قوم کی بنیاد کو بڑھانے کی کوشش کی۔ مزید برآں اس نے اسکول، ادارے کھوج کی جگہیں اور کھلی لائبریریاں بھی بنوائیں جو محققین کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر کام کرنے میں سہولت فراہم کرتی تھیں۔ ہندو سائنس، سوچ، خلائی سائنس اور کمپوزنگ میں ان خواہشات کو پورا کرتا ہے جن پر اسکولوں اور کالجوں میں توجہ دی جاتی تھی۔ اس نے دستکاری اور ثقافت کے میدان میں بھی اپنا حصہ ڈالا
اور اسکالرز، مصوروں اور کاریگروں کی حمایت کی۔ رضیہ کو جمال الدین یاقوت کی طرف سے اس کی اپنی رغبت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی تھی۔ رضیہ کا دور حکومت تقریباً 3.5 سال رہا۔ وہ دہلی کی پہلی اور آخری سلطان ثابت ہوئیں۔ رضیہ نے ایک آزاد حکمران کے طور پر اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ اس نے شمسی امرا کے غالب اثر میں آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے ان لوگوں کو انعام دیا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنے پسندیدہ افراد کو تیزی سے ترقیاں دیں۔ کہا جاتا ہے خواجہ محب الدین جو پہلے رکن الدین کے ماتحت نائب وزیر تھے کو ترقی دے کر وزیر بنایا گیا۔ ترک امرا کی طاقت کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے اس نے قابل غیر ترکوں کو بھی اعلیٰ عہدے دینا شروع کر دیے۔ اس نے بہت سے صوبائی گورنروں کی تبدیلیاں کی اور اہم اقامات کا چارج سنبھالنے کے لیے نئے افسران بھیجے۔ خود غرض ترک امرا رضیہ کو لوگوں کی نظروں میں رسوا کروانا چاہتا تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا اور حبشی غلام جلال الدین کے ساتھ اس کی بدمعاشی کرنے کی کوششیں کی، جسے اس نے امیر اکبر بنا کر ترقی دی تھی۔ اس پر یاقوت کے ساتھ تعلقات رکھنے کا الزام تھا۔ اس مسئلے نے رضیہ کی مقبولیت کو کسی حد تک کم کیا، لیکن یہ شرافت کے مفادات کو پورا نہ کر سکا۔ رضیہ کے دور حکومت میں وقتاً فوقتاً کئی بغاوتیں ہوئیں، لیکن رضیہ سلطان نے انہیں بڑی بہادری سے کچل دیا۔ ملتان اور لاہور کے گورنر کبیر خان ایاز نے محض رضیہ اور یاقوت کے درمیان مبینہ قربت کے معاملے پر بغاوت کا معیار بلند کیا، جو ترکوں کے غرور کی توہین تھی۔ رضیہ نے اپنے کمان میں ایک وفادار اور مضبوط فوج کی حیثیت سے باغی کو عبرتناک شکست دی۔ تاہم باغی نے بعد میں معافی مانگ لی اور اسے ملتان کی گورنری واپس دے دی گئی۔ اسی طرح صوبہ لاہور کو اس کے کنٹرول سے نکالا گیا۔ اس واقعے کے ایک 15 دن کے اندر رضیہ کو بغاوت کی خبر ملی، جسے بٹھنڈا کے گورنر التونیا نے اٹھایا۔ وہ فوراً بٹھنڈا کی طرف چلی گئیں، لیکن شکست کھا گئیں اور التونیا نے اسے قید کر لیا، اور اسی طرح یاقوت دہلی میں سازشوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سازش کرنے والوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھایا اور خود کو ریاست کے تمام اعلیٰ عہدوں پر مقرر کر لیا۔ دہلی کے لوگ رضیہ سے محبت کے باوجود ترک امرا کے خلاف کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ عوامی تحریک کی قیادت کرنے والے کوئی نہیں تھا۔ التونیا دہلی کی شرافت کے خلاف تھا، کیونکہ اسے کوئی مطلوبہ اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ چنانچہ رضیہ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور اس سے دوستی کی اور بعد میں اس سے شادی کر لی۔ ان دونوں نے دہلی کو باغیوں کے ہاتھ سے چھڑانے کی آخری کوشش کی۔ وہ بہادری سے لڑے، لیکن 13 اکتوبر 1240 کو شکست کھا کر قیدی بنا لیا گیا۔ اگلے دن دونوں کو سر قلم کر دیا گیا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن رضیہ سلطانہ کے بارے میں، جو کہ ایک مسلم حکمران تھیں جنہوں نے دہلی کو فتح کیا تھا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔